الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ و عز شانہ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ، اپنے چنیدہ، اپنے فہمیدہ بندوں کو مبعوث فرمایا. جن برگزیدہ اور چنیدہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ و عز شانہ نے اپنی مخلوق کی اور بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، انہیں انبیاء کا لقب دیا جاتا، رسولان نظام کے مبارک اسم سے موسوم کیا جاتا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین دراصل بنی نوع انسان میں ہر اعتبار سے افضل، اعلیٰ، اولیٰ اور ممتاز اور منفرد تھے. سب سے بڑی امتیازیت ان کی یہ تھی کہ بنی نوع انسان سے ہونے کے باوجود اور اللہ جل شانہ و عز مجدہ کی مخلوق ہونے کے باوجود انہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات سے متصف، مزین اور آراستہ ہونے کے مواقع میسر آئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا اور اللہ جنہیں چاہتا ہے چنتا. فرمایا: اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ چن لیتا فرشتوں میں سے اور فرشتوں میں سے بھی اپنی پیغام رسانی کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ کو منتخب کر لیتا، اور لوگوں میں سے بھی اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، اپنی پیغام رسانی کے لیے کچھ کو منتخب فرما لیتا. تو جنہیں اللہ تبارک و تعالی منتخب کرے وہ بلا شبہ دیگر انسانوں سے ممتاز اور منفرد ہو. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا تو انہیں کئی خصوصیات سے، کئی فضائل سے مزین و آراستہ کیا. سب سے بڑی فضیلت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مزین کیا، وہ انہیں ایک ایسی صفت سے
متصف کیا جس صفت کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والے برگزیدہ فرشتوں کا ادراک کر لیتے ہیں، انہیں پہچان لیتے ہیں، اور پھر ان سے وحی ربانی کو حاصل کرنے کی، وحی الہی کو حاصل کرنے کی سخت و استعداد رکھتے ہیں، اور پھر اس وحی الہی کو وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور اس وحی الہی میں امانت اور دیانت کے پیکر ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کرے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا یوحی الیہم انہ، کہ ہم نے تمام انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، انہیں یہ پیغام دیا کہ وہ اس بات کی تبلیغ کریں انہ لا الہ الا، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ تمام انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین نے مشترک رہی، بلکہ تمام انبیاء کا دین مشترک تھا۔ ارشاد ربانی ہے، فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ فرمایا شرع لکم من الدین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ و عز شانہ نے تمہارے لیے اسی دین کو مشروع اور مقرر فرمایا، ما وصى به نوحا، کہ جس دین کی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو وصیت کی تھی، والذی اوحینا الیک، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، اور جس دین کی ہم نے ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ وصیت کی تھی، ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تو دین کو قائم کرنا تمام انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین کی شریعتوں میں برقرار موجود رہا، اور دین کا بنیادی عقیدہ وہ عقیدہ وحدانیت۔ چنانچہ ارشاد ہوا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر یہ بہت شاق، بہت گراں اور بہت بھاری ہے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رب ذوالجلال جل وعلا کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ و عز مجدہ نے فرمایا کہ یہ ان پر بہت گراں، بہت دشوار ہے
تو وہ تو شرک کے خوگر، وہ تو شرک کے عادی، وہ تو اللہ کے سوا اور معبودوں کو پوجنے والے، ان کی پرستش کرنے والے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چن لیا اور فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اس دین کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ من یرید، اور اسی کو اس دین کی طرف ہدایت دیتا جو اس کے دین کی طرف رجوع کرتا. تو تمام انبیاء میں عقیدہ توحید مشترک ہے، اور یہ کسی بھی نبی سے ممکن نہیں کہ وہ کسی انسان کو یہ کہے کہ وہ انسان اللہ کو چھوڑ کر اس نبی کی پرستش کرے، اس نبی کی عبادت کرے. نہیں، رب ذوالجلال جل وعلا نے تمام انبیاء کو معصوم پیدا کیا، سب انبیاء معصوم، اور ان انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین کی عصمت کے منافی ہے کہ وہ کسی کو اپنی پرستش اور اپنی عبادت کا کہیں. اللہ جل شانہ وعز مجدہ نے انہیں اپنا نمائندہ بنایا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ بننے کے بجائے رب ذوالجلال جل وعلا کے خلاف اور اس کی عبادت کو ترک کرنے کی طرف لوگوں کو بلایا. یہ تو کسی عام آدمی سے بھی متوقع نہیں، اس لیے کہ ہر ذی شعور، ہر عقل مند، ہر دانش مند صرف اسی کو اپنی ذات کے لیے منتخب کرتا ہے، چنتا کہ جو اس کا معتمد، جو قابل بھروسہ، جس پر بھروسہ نہ ہو، جو معتمد نہ ہو، جس کے لیے کوئی شک و شبہ ہو، تو جس کے متعلق کوئی شک و شبہ ہو تو عام انسان بھی اسے اپنی نیابت کے لیے یا اپنے ذات کے ساتھ اختصاص کے لیے منتخب نہیں کرتا، اپنا رازدار نہیں کرتا. تو رب ذوالجلال تو خالق ارض و سما، مالک کل جہان، وہ کیسے کسی ایسے کو اپنا نمائندہ، اپنا رازدار اور اپنا مخلص بنائے گا کہ جو اس کے احکام سے سرتابی کرے اور اس کے حکم کو چھوڑ کر اس کی عبادت اور اس کی پرستش کا حکم دینے کے بجائے اپنی عبادت اور اپنی پرستش کا کہے. چنانچہ ارشاد ہوا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. فرمایا اور کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب، حکم اور نبوت عطا کرے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے بجائے، تم اللہ تعالیٰ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ. یہ ممکن. لیکن وہ کہتا کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور کیونکہ تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ ہی کوئی انسان تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا. یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ ہرگز. تو کوئی بھی نبی کسی بھی صاحب ایمان کو کفر کا ہرگز حکم نہیں دیتا.
ہر نبی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ و عز شانہ کے دیے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا، اور اللہ جل شانہ و عز مجدہ ان انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین کو کمال ذاتی سے سرفراز کرتا ہے، ان کی ذات کو کمال کرتا ہے، وہ تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، للہیت میں، خشیت الہی میں، توکل علی اللہ میں، سب انسانوں پر فائد ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین کا اللہ کی ذات پر کامل اعتماد ہو، کامل بھروسہ ہو، حالات جیسے بھی ہو، جس طرح کے بھی، وہ تنہا تنہا سب کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود رہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا، انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین کامل ہوگا۔ چنانچہ رب ذوالجلال جل وعلا کا وعدہ فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں۔ وہ تو انبیاء اور رسول تو اللہ کا گروہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ وہ کامیاب۔ فرمایا الا ان حزب اللہ هم الغالبون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کا گروہ غالب۔ رب ذوالجلال جل وعلا نے فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا، وہ سب نیکوکار، وہ نیکی کے پیشوان، انہیں تو بھیجا اس لیے گیا کہ لوگ ان کی پیروی کریں۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ فرمایا ہم نے انہیں رہبر و رہنما بنایا، ان کی رہبری، ان کی رہنمائی سب پر منکشف اور ظاہر، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دے کے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرتے، اور ہم نے ان کی طرف نیک اور صالح اعمال کرنے کی وحی فرمائی، نماز کے قیام کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی وحی فرمائی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار، اور ان کی جو معصومیت وہ سب پر حیا۔ فرمایا انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، فرمایا کہ وہ سب کے سب ہمارے ہاں البتہ منتخب کردہ رب ذوالجلال جل وعلا کے منتخب کردہ ہوتے ہیں، اور سب کے سب پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ان کی پرہیزگاری، ان کی معصومیت اور ان کا چنا ہوا ہونا سب پر حیا ہوتا۔ فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کیجیے، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب نیک ترین، نیک ترین، ان کی نیکی سب پر واضح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علوم وافرہ سے، علوم کثیرہ سے سرفراز کرتا ہے، اور علوم غیبیہ سے سرفراز کرتا ہے۔ علم غیب اصلاً رب ذوالجلال جل وعلا کی مبارک صفت۔ فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا
اللہ، فرما دیجیے زمین و آسمان میں غیب کی بات تو صرف اللہ ہی جانتا، اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے۔ ارشاد فرمایا قل انما الغیب للہ، فرما دیجیے غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے، یعنی حقیقتاً غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ذاتی غیب وہی جانتا، لیکن بے شمار علوم غیبیہ سے، بلکہ مخلوق کے کل علوم غیبیہ سے وہ انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین کو آگاہ فرماتے ہیں۔ انبیاء گزشتہ امور کے متعلق بھی سچی خبریں دیتے ہیں، آئندہ امور کے متعلق بھی انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین بنی نوع انسان کو آگاہ کرتے ہیں، اور ان امور کے متعلق بھی انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں جن امور کے متعلق انسانی عقل کا یا حواس خمسہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ان سے بھی انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین بنی نوع انسان کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ انتہائی کمال کا معاملہ، وہ تمام حواس دیکھنے کی قوت میں، سننے کی قوت میں، چکھنے کی قوت میں، سونگنے کی قوت میں، چھونے کی قوت میں عام لوگوں سے ممتاز، منفرد۔ اب چکھنا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیہ خاتون نے آپ کو زہر ملا گوشت دیا، تو زہر ملے گوشت کو آقا نے چکھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا زہر آلودہ ہونا منکشف اور ظاہر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے زہر کو جان لیا، جبکہ حضرت بشر بن معروف اس زہر آلودہ گوشت کے کھانے کی وجہ سے شہید ہو گئے، بڑا شدید زہر۔ تو یہ نبی کی قوت ذائقہ اللہ جل شانہ عز وجل آپ علیہ السلام اس خاتون کے شر سے محفوظ فرمایا۔ انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین دیگر نواز رب ذوالجلال جل وعلا دوسروں سے ممتاز فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حقت السماء وحق، آسمان چرچراتا، اور آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر۔ آسمان اللہ تعالیٰ کی کے فرشتوں سے، عبادت کرنے والے فرشتوں سے بھرا ہوا، اور ان کی کثرت کی وجہ سے جیسے کوئی چیز کسی چھت پر، اگر لکڑی وغیرہ کی چھت پر زیادہ افراد آ جائیں تو وہ ان کے وزن کی وجہ سے پھر وہ چھت جو ہے وہ ٹوٹنے لگتی ہے اور اس کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ ایسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے متعلق فرمایا، تو زمینوں پر بیٹھ کر سید العالمین آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سماعت کرتے ہیں۔ یہ قوت سامعہ، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان ہوا، فرمایا قال النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قوله۔ چمٹیوں کی سردار کہنے لگی، اے چمٹیوں، اپنے اپنے
گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے دہانی میں کچل نہ ڈال۔ وہ بھی جانتی تھی کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی عادل و انصاف کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی، لیکن بے دہانی میں کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا۔ فتبسم ضاحكا من قوله، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سے مسکرائے، تبسم فرمائے، تو اس کی آواز کو، چمٹی کی آواز کو سنو۔ یہ انبیاء کرام صلوات اللہ وسلام علیہ مجمعین کی قوت سماعت، وہ ان کی آوازوں کو بھی سنتے ہیں اور ان کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں۔ اونٹ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور جھکا، سجدہ کیا، شکایت کی اپنے مالک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے مالک کی شکایت کر رہا، کہتا ہے میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا اور مجھ پر بوجھ زیادہ ڈالتا۔ تو اللہ کے نبی اور انبیاء جو قوت سامعہ ہوتی ہے، قوت سماعت ہوتی ہے، وہ تمام لوگوں سے کہیں اعلیٰ، اور قوت بصارت، دیکھنے کی قوت، ہمارے دیکھنے کی ایک حد ہے۔ انبیاء دیکھتے ہیں تو زمین سے آسمان تک دیکھتے ہیں، رب ذوالجلال جل وعلا ان کے لیے پردوں کو اٹھا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، ما یخفی علی رکوع ولا خشوع، مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ نہ تمہارا خشوع پوشیدہ، یعنی تم لوگ تو مقتدی تو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، اب امام کو کیا پتا ہے کہ پیچھے رکوع کرنے والا کیسا رکوع کرنا، اور خشوع تو دل کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ اب پیچھے نماز پڑھنے والے کو کیا پتا ہے، یا برابر میں ہی پڑھ رہا ہو تو کسی کو کیا پتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال جل وعلا نے اس سعادت سے سرفراز کیا، یہ علم عطا کیا تھا کہ آپ لوگوں کے رکوع سے بھی آگاہ تھے، لوگوں کو خشوع سے بھی آگاہ، اور آپ نے فرمایا ما من شيء لم أكن أريده إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار۔ یہ آپ علیہ السلام کی قوت بصارت، صحیح بخاری کی حدیث سے فرمایا اللہ کی قسم، کوئی بھی چیز جس کا مجھے مشاہدہ نہیں کروایا گیا تھا مگر یہ کہ اس کا مجھے مشاہدہ کروا دیا، جو چیز مجھے نہیں دکھائی گئی تھی اب وہ مجھے دکھا دی گئی، جنت بھی مجھے دکھا دی گئی، دوزخ بھی مجھے دکھا دی۔ تو اللہ جل شانہ کو دکھا سکتا، اور اللہ جل شانہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو زمین و آسمان کی بادشاہتیں دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یقین کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے انہیں زمین کی ساری بادشاہتیں دکھا دی، آسمانوں کی بھی ساری بادشاہتیں، سب ان پر منکشف اور ظاہر کرنا۔ رب جس پر چاہے، جس قدر چاہے، جتنا چاہے ظاہر کرنا، اس کے لیے تو کوئی دشواری نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ تو رہی قوت لامسہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آگ مدے کو چھوئے تو آگ مدے کو جلا دیتی، لیکن آگ ابراہیم خلیل اللہ کو چھوئے تو گلو گلزار بن جاتی، آگ ابراہیم خلیل اللہ کو چھوئے تو گلزار بن جاتی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر، تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ میرے خلیل ہے، تجھے معلوم ہے تو کس کو چھو رہے، یہ تیرے لیے سعادت ہے کہ اللہ کا نبی تجھے مس کر رہا ہے، تجھے اللہ کے نبی کو مس کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔
تو رب ذوالجلال جل وعلا اپنے انبیاء صلوات اللہ وسلم علیہ اجمعین کو ایسے انفرادی خصوصیات سے سرفراز کرتا ہے. یہ ان کی انفرادی خصوصیت ہے. ہماری آنکھیں بھی سوتی ہیں، دل بھی غافل ہوتا ہے، لیکن انبیاء کی مبارک نگاہیں تو بند ہو جاتی ہیں. وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَنَامُ قُلُوبُهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ انبیاء صلوات اللہ وسلم علیہ اجمعین کی نگاہیں آنکھیں تو سو جاتی، لیکن بلا تنام قلوب، ان کے دل نہیں سوتے. دل بیدار ہے، ان کے دل بیدار ہے. وہ دلوں سے رب ذوالجلال جل وعلا کی وحی کا، ان کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، رب ذوالجلال جل وعلا کی وحی کا ادراک کر رہے ہیں. عام بندوں میں یہ صلاحیت نہیں. یہ ان کی امتیازی خصوصیت، یہ ان کی انفرادی خصوصیت. ان خصوصیات بظاہر وہ انسانوں میں ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً رب ذوالجلال نے انہیں انسانوں سے ایسے ہی افضل بنایا ہوتا ہے جیسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حیوانوں سے افضل بنایا، حیوانوں سے ممتاز بنایا، جدا بنایا. ان کی ان خصوصیات و صفات کی وجہ سے جو انبیاء کی انفرادی خصوصیات اور انفرادی ان کی رب ذوالجلال جل وعلا کی عطا کردہ ان کے امتیازات. اسی طرح سونگنے کی قوت، سونگنا اللہ جل شان کی بات سمجھ کے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے کہا. 2 مہینے کی مسافت پر ان کے بیٹے تھے، تو حضرت ابراہیم نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا انی لأجد ریح یوسف لولا تفندون. انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے عقل و دانش سے خالی برا خیال نہ کرو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. انی لأجد ریح یوسف لولا تفندون. تو انہوں نے کہا قالوا تاللہ، اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، یہ آپ کی پرانی محبت کا اثر ہے. لیکن انہیں کیا معلوم کہ فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری دینے والا آیا تو پتہ چلا جو کچھ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام محسوس کر رہے تھے وہ حق تھا، وہ سچ تھا. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو، ان کے کرتے کی خوشبو کو 2 ماہ کی مسافت سے محسوس کر لیا. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء صلوات اللہ وسلم علیہ اجمعین کو ایسی اضافی اور ایسی امتیازی خصوصیات صفات سے متصف فرماتا ہے. یہ رب ذوالجلال جل وعلا انبیاء صلوات اللہ وسلم علیہ اجمعین پر کرم. تو یہ اس لیے تاکہ وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو. لوگ دیکھیں ہمارے جیسے لوگوں کو یہی شبہ ہوتا تھا کہ یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، پھر یہ ہم سے افضل کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ انہیں قدرتوں سے سرفراز کر معجزات سے مزین فرما، معجزات کی قوت اور اختیارات دے اور معجزانہ زندگی گزارنے کے مختلف مواقع فراہم کر دی. ان کی برتری، ان کی فوقیت، ان کی افضلیت اہل جہاں پر عیاں اور واضح کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ نہیں، بھلے کہ ہم ایسے لیکن اللہ نے انہیں ہم سے افضل بنایا ہے اور ان کے ہمیں نقش قدم پر چلنا ہے اور ان کی
نقش قدم کو اختیار کر کے ہی کامیابی اور کامیابی کو حاصل کرنا ہے، تو کامیاب وہی ہوئے اور وہی ہوں گے جو انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلے، کہ وہ جنتوں تک لے جانے والے ہیں، وہ جنتوں کا راستہ بتانے والے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے انہیں بڑی مشکلات سے دو چار، لیکن ان ساری مشکلات میں وہ ثابت قدم لوگوں کو بتایا گیا کہ مشکلات زندگی کا حصہ، ان میں ثابت قدم ہے۔ انبیاء کے مبارک جو تذکرے، ان کے تذکرے اور انبیاء کی جو مبارک سیرت، ان کا جو اسوہ، وہ تمہارے لیے بہترین ہونا۔ اور پھر سید الانبیاء حضور نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال جل وعلا نے تمام انبیاء میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے مولا بنایا، اور آپ کو بے شمار خصائص و امتیازات سے سرفراز کیا۔ وہ سارے خصائص جو انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین کو عطا کیے تھے، وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں ودیت فرما دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوبا ہما دارا تو تنہا داری۔ وہ حضرت یوسف کا حسن ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیدا ہو، یہ سارے ان انبیاء کے معجزات تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جانوروں سے ہم کلام ہونا ہو، ان کی بولی سمجھنا ہو، یہ ان کے معجزات ہیں۔ اور سید العالمین محمد رسول اللہ کے معجزات رب ذوالجلال نے ان سب انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین سے کثیر اور وفیر فرما دیے۔ سب سے زیادہ حضور کو معجزے دیے گئے، لیکن پھر بھی حضور کی جو عظمتیں، شانیں ہیں، ہم شانوں کے مطابق، ان عظمتوں کے مطابق آپ کو معجزات عطا نہیں کیے گئے۔ اگر اس قدر آپ کو معجزات عطا کیے جاتے تو امام شمس الدین بوصیری فرماتے ہیں لو ناصابت قدرہ آیاتہ عصامہ احیسمہ حین جدعا دار سردمہ میں، اگر سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی عظمت اور شان کے مطابق معجزات دیے جاتے تو حضور علیہ السلام کے اس میں مبارک کی تاثیر یہ ہوتی کہ اگر پردے پر حضور کا نام لیا جاتا تو حضور کے نام کے ساتھ ہی رب ذوالجلال اس پردے کو زندگی سے سرفراز کرتا۔ اگر حضور کی عظمت کے مطابق حضور علیہ السلام کو معجزات سے سرفراز کیا جاتا تو پھر ایسے ہوتا۔ رب ذوالجلال جل وعلا سے دعا ہے وہ ہمیں انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین کی عظمتوں کو جاننے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ یاسین وما علیہ الا البلاغ۔